السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے واقعات۔ سلطان کو اللہ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا۔ سلطان کی عمر ابھی صرف اور صرف 16 سال کی تھی۔ ان خصوصیات کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے ان کو اپنے دربار میں خاص جگہ دی۔ ان کو پہلی صف میں بٹھا دیا جہاں پر ان کے پرانے وزیر بیٹھا کرتے تھے۔ ان وزیر کی عمر 40 سے تجاوز کر گئی تھی اور سلطان ابھی 16 سال کے تھے۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کو نوازتے ہیں تو ان کی حاسدین بڑھ جاتے ہیں۔ حاسدین روزانہ یہ دل میں امید لگائے رکھتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں ان کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملے یا ان کو کوئی تکلیف ہو اور ہم خوش ہوں۔ ایسے ہی ایک حاسد تھا جس کا نام تھا ابن مرقوم۔ وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر بھی تھا۔ اس نے ایک ایسی سازش رچی جس نے شام میں موجود سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے اہل دربار کو ہلا کر رکھ دیا۔ سازش ہی ایسی خطرناک تھی، آپ پوری ویڈیو دیکھیے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے اپنی ایک کنیز کو اشرفیوں کا لالچ دیا اور اسے جان سے مارنے کا خوف بھی دیا اور کہا کہ تمہیں کسی بھی طرح محل میں اپنی حالت کو ایسی بنا کر رونے دھونے کی صورت اختیار کر کے یہ تجویز لانی ہے، یہ شکایت کرنی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ وہ مجبور کنیز کرتی کیا آخر؟ اس نے اسی طرح کیا جو اس کے آقا نے چاہا۔ وہ روتے ہوئے دربار میں حاضر ہوئی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا ہمیں انصاف چاہیے لیکن ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے خاص معتمدین جو ہیں یہ کہیں ہمیں جان سے مار نہ دیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ڈرو نہیں، تمہیں انصاف ملے گا، تمہاری جان کی حفاظت ہم کریں گے۔ اب کیا تھا، اس کنیز نے وہ دعویٰ پیش کیا جس نے اہل دربار کو سکتے میں ڈال دیا۔ اس نے کہا اس وزیر نجم الدین کا بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ہمارے سے شادی کا وعدہ کیا، شادی بھی نہیں کیے اور شادی کے بہانے سے اس نے ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اس وقت دربار میں موجود نہیں تھے۔ عین انہی دنوں میں وہ بیمار چل رہے تھے، بخار کا مرض تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے والد صاحب کو جب یہ خبر پتہ چلی تو ان کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ انہیں ایسا لگا ایک اللہ نے جو جائے پناہ دیا تھا یہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ صوبہ تکریت سے نکل آئے تھے۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا فیصلہ ہم کل کریں گے، کسی بھی طرح صلاح الدین ایوبی کو یہاں لایا جائے۔ آخر کل کا دن اہل دربار کے لیے ایک آزمائش کا دن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ دربار میں لائے گئے۔ اس لڑکی نے پھر وہی اپنا دعویٰ پیش کیا۔ جو اس وقت کے قاضی تھے انہوں نے اس لڑکی سے کہا تمہیں پتہ ہے اگر تم جھوٹا دعویٰ کر رہی ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا ہمیں پتہ ہے۔ پھر اس کے دعویٰ کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا میں تو اس مدعیہ کو یعنی اس دعویٰ کرنے والی لڑکی کو دیکھا تک نہیں، آج پہلی بار اس کو دیکھنے کا گناہ مجھے ہوا ہے، میں اس کو جانتا تک نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ کہنا اہل دربار کو ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ وہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ معاملہ کیا ہے۔ قاضی معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں،
جو جج ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فراست ایمانی سے نوازتے ہیں. جو مومنین اس اہل ایمان میں جج ہوتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، انہیں معاملے کی تک پہنچنے میں ذرا وقت نہیں لگتا ہے. بالآخر اس وقت کے قاضی نے اس لڑکی سے کہا کہ غور کر لو، اگر یہ جھوٹ نکلی تمہاری بات تو تمہیں اس کی بہت سخت سزا ملے گی. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس لڑکی سے کہا، آخر تمہیں کس نے مجبور کیا کہ تم نے یہ جھوٹی تہمت مجھ پہ لگائی؟ جب یہ سچ بات اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی قوت گویائی، جو رونے کی کیفیت تھی، وہ ختم ہوئی اور اس نے بولا کہ اس محل کے ایک وزیر نے مجھ پر قتل کا خوف دلایا اور کہا اگر تم یہ کام نہ کرو گی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو اس موجود جو بادشاہ تھے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور اس لڑکی سے کہا تم خوف نہ کرو، تم بتاؤ او بدبخت کون ہے جس نے ایک معصوم بچے پر، ایک معصوم نوجوان پر یہ جھوٹی تہمت لگانے کا معاملہ گھڑا ہے؟ اس لڑکی نے امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کیا. امیر ابن مرقوم سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر تھا. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے حسد کرتا تھا. اس کو یہ حسد تھی کہ سلطان ایوبی ابھی چھوٹے سے ہیں، 16 سال کے، ان کو آخر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے محل میں جگہ کیوں دی؟ بالآخر ابن مرقوم سے جب پوچھا گیا تو اس بدبخت وزیر نے کہا میں تو اس کو جانتا تک ہی نہیں. لیکن کہنے میں اور دلیل میں مطابقت ہونی چاہیے. آدمی کہے کچھ، دلیل اس کے خلاف ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے. سلطان کے جاسوسوں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ اسی کی کنیز ہے. بات منکشف ہو گئی، بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ جھوٹی تہمت انہی کی سازش ہے. بالآخر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بدبخت وزیر کو قید میں ڈلوا دیا اور اس لڑکی کو امان دے دیا. اللہ نے اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی حفاظت کی اور حاسدین کے حسد سے اللہ نے ان کو نجات دلائی، کیونکہ یہی مرد مومن ہے جنہیں آگے چل کر مسجد اقصی عیسائیوں سے چھیننا ہے. عیسائی جیسے ظالموں کا، عیسائی طاقتوں کا، پوری یورپی طاقتیں، صلیبی طاقتیں متحد ہو کر مسجد اقصی کو بچانے کے لیے آئیں گی. یہی مرد مجاہد اس صلیبی طاقت کی بڑی فوج کو اللہ کی مدد سے شکست دے گا. یہ مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ہیں. آگے کی قسطوں آپ سے گزارش ہے کہ آگے کی قسطیں مسلسل دیکھیں تاکہ آپ کو تاریخ کی صحیح باتوں کا علم ہو اور یہ پتہ چلے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے مجاہدین نے کیا قربانیاں دی تھی مسجد اقصی کے لیے، اور آج مسجد اقصی پھر اسی طرح کی قربانی ہم سے مانگ رہی ہے. ہم اس کے لیے کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ظالموں کا خاتمہ کرے، مسجد اقصی پھر مسلمانوں کے قبضے میں دلائیں اور پھر ظلم کا خاتمہ ہو اور حق کا بول بالا ہو. اور اللہ کا فرمان ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ کر رہے گا، باطل مٹ کر رہے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ رات ہی رات رہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی سے اندھیرے غائب ہو جاتے ہیں. ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ یہ ظلم کی آدھی ختم ہو جائے گی، یہ ظلم کی رات ختم ہو جائے گی، یہ تاریکی ختم ہوگی اور حق کا بول بالا ہوگا، حق کا سورج نکلے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.